الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض وقال سبحانہ وتعالی قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعد یوم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ مؤمنۃ تعین علی ایمانہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز خواتین اسلام، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 6 جنوری 2024 بھاگیوڑی میں الحاج محبوب صاحب کوربو ان کے مکان میں عبدالرزاق صاحب کوربو الحاج ان کے مکان میں ماشاءاللہ دین کی نسبت پر، تعلیم کی نسبت پر، قرآن کی نسبت پر اللہ نے ہم جیسے گنہگاروں کو جمع فرمایا ہے۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اخلاص کے دولت سے مالا مال فرمائے، ریاکاری سے، تکبر سے حفاظت فرمائے، نفس کے دھوکے سے، شیطان کے فتنے سے اور بے وقت کی موت سے اللہ ہماری اور ساری امت کی حفاظت فرمائے۔ یقیناً اس وقت ہم اور آپ ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں، ایک ایسے ماحول سے گزر رہے ہیں کہ اگر حقیقت کی نگاہ ڈالیں گے تو آج ہماری آنکھ بھی گندی ہے، ہماری زبان بھی گندی ہے، ہمارے کان بھی گندے ہیں، ہمارا دماغ بھی گندا ہے، ہمارا دل بھی گندا ہے، ہمارا گھر، ہمارا بستر بھی گندا ہے، ہمارا معاشرہ بھی گندا ہے۔ میں کسی بستی، کسی قریہ، کسی ملک یا کسی بر اعظم کی بات نہیں کر رہا، بلکہ آج پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ گناہ، بے حیائی، شرک، بدعت، جہالت، غفلت، ریاکاری، خود غرضی، جاہلانہ رسم و رواج، اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کو بھول کر، اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تعلیمات، آپ کی سنت اور آپ کی شریعت کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں اور ہم ان بدنصیب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم اور آپ ماشاءاللہ دین کی نسبت پر، تعلیم کی نسبت پر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میں یقیناً مبارکبادی دیتا ہوں، یقیناً آپ لوگ بڑے مبارک اور
برگزیدہ اللہ نے آپ کو اس دین کی تعلیم کے لیے، اس دین کی بات سننے کے لیے آپ کو اللہ نے قبول فرمایا ہے، ورنہ آج ہمارے معاشرے میں کس کو اتنا وقت ہے کہ وہ دین کی تعلیم اور دین کی باتیں سننے کے لیے اپنا وقت نکالے، کیونکہ ماحول بھی گندا ہے۔ ہمارا 24 گھنٹے کی زندگی اگر ہم دیکھیں گے تو گناہ ہی گناہ ہو رہے ہیں۔ نماز پڑھنے والے کم ہیں اور نماز چھوڑنے والے زیادہ ہیں، قرآن پڑھنے والے کم ہیں اور قرآن نہ پڑھنے والے زیادہ ہیں۔ دنیاوی تعلیم یافتہ احباب کثیر تعداد میں ہیں، دینی تعلیم سے وابستہ لوگ بہت مختصر ہیں۔ 5 بچوں کی ماں بنی ہوئی ہے، وضو کے فرائض نہیں جانتی، غسل کے فرائض نہیں جانتی، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا پاک ہے کیا ناپاک ہے۔ صرف حرام کھانے اور پینے میں ہی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول نے کچھ چیزیں دیکھنے کو بھی حرام کہا ہے، کچھ چیزیں سننے کو بھی حرام کہا ہے، کچھ چیزیں بولنے کو بھی حرام کہا ہے، کچھ چیزوں سے پکڑنا بھی حرام ہے، اس راستے پہ چلنا بھی حرام ہے۔ تو ایسے پراگندہ ماحول میں یقیناً اللہ نے آپ کو ان فکروں کے لیے جو قبول فرمایا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نہ معلوم اس میں کون سے ہمارے ایسے بہنیں ہمارے مائیں یہاں آئی ہوں گی جن کی دعائیں گرم آنسوؤں کا نتیجہ کہ ہمارے بستی میں دین کی تعلیم زندہ ہو، نبی کی سنت و شریعت کا بول بالا ہو، ہمارے بچے امام حسن اور حسین بنے، ہماری بچیاں فاطمہ الزہرا بنے، رقیہ بنے، ام کلثوم بنے، زینب بنے، ہمارے ماؤں کی زندگی میں امہات المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، امی عائشہ، ام سلمہ، حفصہ، صفیہ، زینب بنت جہش، ماریہ قبطیہ، ان ماؤں کے جذبات، ان ماؤں کی زندگی، ان ماؤں کا تقویٰ، ان ماؤں کی قربانیاں، یہ ہمارے ماؤں کے اندر زندہ ہو، اس کے لیے ماشاءاللہ فکروں کے ساتھ ہم جڑے ہیں۔ آج میرے ماں بہنوں، معزز خواتین، ہمارا گھر ضرور بڑا ہے مگر گھر میں سکون نہیں ہے، بچے ہیں فرما بردار نہیں ہیں، اور شوہر ہے وہ بغاوت پہ تلا ہوا ہے۔ گھر کا ماحول سازگار نہیں ہے۔ پہلے اپنے بڑوں سے ہم سنا کرتے تھے کہ ایک وقت آنے والا ہے، ہاتھ آیا نوالا منہ نہیں آئے گا، مگر اس زمانے میں جو بڑے کہتے تھے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، مگر آپ سمجھ میں آ رہی ہے۔ میں بارہا یہ عاجز یہ مثال دیتا ہوں، ہمارے تعلقہ بڑگی میں تقریباً شکر فیکٹری، ان کے 3 فیکٹری ہیں شکر کے، پورے کرناٹک میں ان کی فیکٹری سے شکر جاتی ہے، مگر وہ بندہ وہ اپنی شکر فیکٹری سے 1 چمچ شکر نہیں کھا سکتا، اسے شوگر ہے۔ ہم نے بعض بڑوں سے یہ بھی سنا، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، ہم نے اس کی ملاقات بھی کی ہے، وہ سب بچوں کا علاج کرتا ہے اور اس کی لمبی فیس ہے، اعلیٰ مکان ہے، گاڑیاں ہیں، سواریاں ہیں، خادم و خدام ہیں، مگر اس کا خود بیٹا پاگل ہے۔ اس بیٹے کو سنبھالنے کے لیے 20,000 روپے دے کر ایک نوکر رکھا ہے اس نے۔ اس کا لڑکا جہاں بھی کوئی اشارہ کرتا ہے اس کو دلا دیتا ہے، گھماتا ہے، اس کے قدم بقدم چلتا ہے، حالانکہ اس کے باپ بچوں کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے۔
ہم نے یہ بھی سنا کینسر کا ایک بہت بڑا دواخانہ اس نے باگلکوٹ شہر میں بنایا، سب لوگ میٹھا کھا رہے ہیں خوشی میں، تو بولے ڈاکٹر صاحب نہیں کھاتے، تو کسی سے پتہ چلا جو کینسر کا دواخانہ نکالا ہے اس بڑے ڈاکٹر کو ہی بلڈ کینسر ہے، جو پورے کینسر کے مریضوں کا علاج کرتا ہے اور اپنے علاج معالجے کے لیے بمبئی جاتا ہے کہ اسے بلڈ کینسر ہے۔ تو معزز خواتین، آج ان حالات اور اس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ یقیناً ترقی یافتہ زمانہ ہے اور ہم آسمان کی بلندی کتنی ہے، زمین کی گہرائی کتنی ہے، ہوا کتنی تیز چل رہی ہے، سردی کتنی پڑ رہی ہے، گرمی کا کیا مزاج ہے اور کتنی گرمی چل رہی ہے، لو چل رہی ہے۔ تو آسمان سے زمین تک، زمین سے آسمان تک کے سارے قلابے ہم ملا کر ترقی یافتہ دور میں ہم بتا سکتے ہیں۔ یہ تھرمامیٹر کا زمانہ ہے، بخار کتنی ہے، سردی کتنی ہے، یہ سب جاننے کا دور ہے، مگر سب جانتے ہیں مگر اپنے پیدا کرنے والے رب کو نہیں جانتے، قرآنی تعلیمات سے دور ہیں، نبی کی سنت و شریعت سے دور ہیں۔ جہالت ایسی عام ہو چکی ہے تو اللہ والے کہتے ہیں جہالت بھی ایک اندھیرا ہے۔ دیکھیے جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں کیڑے مکوڑے بھی جمع ہو جاتے ہیں، حشرات الارض جمع ہو جاتے ہیں اور چور لپنگے بھی وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ اندھیرا راستہ بغیر روشنی کے طے نہیں ہو سکتا۔ بسا اوقات اندھیرے راستے میں گر پڑ کر ہاتھ پیر ٹوٹ جانے کا قوی امکان ہوتا ہے، اندھیرے راستہ۔ مگر ہم دن بھی دیکھ رہے ہیں اور رات بھی دیکھ رہے ہیں، اندھیری بھی ہم نے دیکھا ہے، روشنی بھی ہم نے دیکھا ہے۔ اب یہ سورج ڈوب کر جو اندھیرے آئے گی، ماشاءاللہ سورج کے ڈوبنے پر تاریکی آتی ہے، اندھیری آتی ہے، جس سے پوری دنیا میں اندھیری چھا جاتی ہے، مگر اپنے اکابر علماء نے لکھا ہے یہ جو اندھیری ہم اور آپ دیکھتے ہیں، رات کی اندھیری تاریکی، یہ وقتی تاریکی ہے، یہ وقتی اندھیرا ہے۔ یہ ستارے نکلنے کے بعد اس کی روشنی، اس کی اندھیری ماند پڑ جاتی ہے، چاند نکلنے کے بعد اور تاریکی ماند پڑ جاتی ہے، سورج نکلنے کے بعد اندھیری بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو اکابر علماء اولیاء اللہ فرماتے ہیں حقیقی اندھیرا کیا ہے؟ ہم نے اس اندھیرے کو حقیقی اندھیرا سمجھا ہے جو اندھیرے میں سانپ بچھو کیڑے مکوڑے حشرات الارض جمع ہوتے ہیں، اور اس اندھیرے میں ہم لوگ سفر نہیں کرتے، ایک ڈر محسوس ہوتا ہے، مگر یہ اندھیرا وقتی اندھیرا ہے۔ حقیقی اندھیرا کیا ہے؟ تو علماء اکابر اولیاء اللہ فرماتے ہیں حقیقی اندھیرا اصل میں جہالت ہے، یہ حقیقی اندھیرا ہے۔ اور اکابر علماء سے یہ بھی پوچھا گیا اس وقت کی سب سے بڑی جہالت کیا ہے؟ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، تعلیم اسلام اگر پڑھیں گے، مذہب اسلام کے اندر، مذہب اسلام میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے روشنی کس کو کہا؟ آقا نے فرمایا العلم نور، فرمایا علم روشنی ہے، علم ایک روشنی ہے۔ اب اندھیرا گھر ہے، اندھیری جگہ ہے، اندھیرا مکان ہے، اس اندھیری جگہ اور اندھیرے مکان کو روشن کرنے کے لیے اگر آپ کھانا کھلائیں گے، آپ اچھے کپڑے پہنائیں گے، خوشبو لگائیں گے، تو وہ اندھیرے دور نہیں ہو سکتی۔ اس اندھیرے گھر اور اس اندھیرے جگہ میں اگر آپ ایک چراغ جلا دیں گے، چھوٹا سا چراغ بھی اس اندھیرے گھر کو روشن کر سکتا ہے، اور وہ محلے کے اندر روشنی آ جاتی ہے۔
جہاں چراغ لگایا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا علم نور ہے۔ دیکھیے اندھیرا راستہ بغیر روشنی کا ہم طے نہیں کر سکتے، ایسے ہی شریعت ایک راستہ ہے، اور ہم اپنے خدا سے اگر ملنا چاہتے ہیں، اپنے خدا کی معرفت ہم چاہتے ہیں، اس کا قرب، اس کی رضامندی چاہتے ہیں، تو اس شریعت والے راستے پہ چلنے کے لیے، اندھیرے راستے پہ چلنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، شریعت والے راستے پہ چلنے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ شریعت والے راستے پہ چلنے کے لیے علم ہوگا۔ دیکھیے نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بہت سارے اعمال خیر عبادت کے لائن سے معاشرتی